للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا عزیزان ایمان، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63، 64 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا اللہ تعالیٰ مجھے کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ یہ تین آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اللہ خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کے معنی دوست کے، ولی بہت قریبی کو کہتے ہیں ولی۔ مثال طور پر جب شادی ہوتی ہے تو نکاح خواہ کہتا ہے کہ بھائی دلہن کے ولی کو بلایا جائے، دلہن کے ولی کو بلایا جائے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ، بہت قریبی، یعنی وہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے ہمارے تصور سے زیادہ۔ تو ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ کہا کہ جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے دوست کون ہیں؟ یہ آیہ کریمہ میری آقا پر نازل ہوئی صحابہ کے لیے۔ صحابہ اللہ کے ولی ہیں، صحابہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور ان کے بعد جو بھی ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کی شریعت پر کا تابعدار ہو، مکمل تابعدار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہو۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جب اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے۔ پھر دوبارہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کہا کہ جب تم اس کا چہرہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ۔ پھر سوال کیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ولی وہ ہوتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا جس کے چہرے پر انبیاء شہداء بھی رشک کریں گے۔ عربی بیٹھا تھا، صحابی بیٹھے تھے، عربی سی دو زن ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہوں گے کہ جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، کہا کہ وہ ہوں گے جو دوستی بھی اللہ کی خاطر کریں گے، دشمنی بھی اللہ کی خاطر کریں گے، کجا کہ ان کے قبیلے الگ ہوں گے، کجا کہ ان کی قومیں الگ ہوگی، کجا کہ ان کی زبانیں الگ ہوگی، لیکن دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے وہ ایک ہو جائیں گے۔ وہ ان کو اپنے قریب کر لیں گے۔ نہ ان کی زبان ایک ہے، نہ ان کی قوم ایک ہے، نہ ان کی ذات ایک ہے، لیکن ایک اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی دین کی خاطر وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یا یہ اللہ کا ولی، ان پر کل قیامت کے دن رشک کریں گے کون؟
انبیاء اور شہداء، وہ ولی ہے۔ پھر آگے ولی کی پہچان بتا دی خود اللہ نے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہا کہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، جو ڈرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہے، ہر کام ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، کوئی کام شریعت سے ہٹ کر نہیں کرتے، کوئی کام شریعت سے باہر نہیں کرتے، ان کا چلنا شریعت کے مطابق ہے، ان کا اٹھنا شریعت کے مطابق ہے، ان کا کھانا شریعت کے مطابق ہے، ان کا پینا شریعت کے مطابق ہے، تو سمجھو اللہ کا ولی ہے۔ کہا کہ سوال یہ بھی ہوا، کہا کیا کہ ایک بندہ ہوا میں اڑتا ہے اور پانی پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، کیا وہ ولی ہے؟ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ نہیں، جو بندہ ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، آگ کو ہاتھ میں بھلے اٹھا لے، لیکن اگر وہ شریعت کا تابع دار نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو ولی نہیں بلکہ وہ اس طرح جادوگر ہے، وہ جادو کر رہا ہے، یہ قید لگا دی گئی شریعت ہے۔ آگے فرمایا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، انہیں بشارت دی گئی ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں۔ کہا کہ بشارت کیا؟ کہا کہ جو اللہ کا بندہ مومن بندہ ہوتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں۔ پوچھا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ لہم البشرا کے معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ اے ابو درداء کسی نے پوچھا نہیں، تم نے یہ سوال کیا ہے، اس کے معنی ہے اچھے خواب آنا۔ مومن کو جب اچھے خواب آتے ہیں خواب میں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خواب آتے ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں، ستکار کے سو جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، جو اچھے خواب آتے ہیں اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اچھے خواب آنا، اچھی چیز کا خواب میں آنا۔ اور پھر فرمایا گیا، میرا ارشاد فرمایا، اچھے خواب آئیں، کہا کہ اس کے سامنے بیان کرو جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ میرے آقا صبح فجر کی نماز کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے، کہا کس نے کیا خواب دیکھا بتاؤ، میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر کا اصول بھی یہی تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد آؤ میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ اور کہا اگر خراب خواب آ جائے کبھی بتانا نہیں، کہا کہ جیسے تعبیر آپ نے بتایا وہ خواب نیچے گر پڑتا ہے، اگر خراب آ جائے تو بتانا نہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جو ہے اچھا خواب ہو کسی بیان کر دو تو اس کی تعبیر اچھی بتائے گا۔ ایسا ہوا ایک دفعہ، کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ ایک مائی آئی، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، اس نے آ کر بی بی عائشہ سے خواب کی تعبیر پوچھ لی، آپ نے صحیح سے بتا دی، وہ رونے لگی زور زور سے دھاڑے مار مار کے۔ آپ آ گئے، ارے مائی کیوں روتی ہے؟ یا رسول اللہ میں آئی تھی آپ کے پاس، میں نے بی بی صاحبہ سے خواب کی تعبیر پوچھ لی، انہوں نے یہ بتا دی۔ آپ نے ڈانٹا، عائشہ ایسے نہیں بتاتے، اگر ہو بھی تو اچھا بتانا چاہیے، وہ اچھا بنے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کبھی بھی خواب کی تعبیر کسی لا علم چاہے لا علم بیان نہ کیا کرو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلتی اللہ کی باتیں، ذالک هو الفوز العظیم، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رحمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔